شیطان کے سات مینار، وہ مقام جو اس زمین پر شیطان اور اس کے لشکر کا چھپا ہوا اڈا ہے۔ ان میناروں کے ذریعے پوری دنیا میں بدی کو کیسے عام کیا جاتا ہے؟ عراق کی قدیمی قوم اس مینار کو مقدس کیوں سمجھتی ہے اور ہٹلر کی نازی فوج ان میناروں کی تلاش کیوں کر رہے تھے؟ دنیا کے مختلف ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذہب میں شیطان کی تفصیلی ذکر اور حالات مختلف ناموں کے ساتھ ملتا ہے کہ شیطان کس طرح بنی نوح انسان کو بھٹکاتا ہے اور اس کے کارندے اور چیلے کس طرح کام کیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب اور قدیم کنانی عقائد کے مطابق شیطان دنیا کے 7 مقام پر اپنے مراکز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ مقام دنیا کے مختلف ملکوں اور جزیروں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور شیطان جب سے اس زمین پر آیا ہے یہ مقامات شیطان کا چھپا ہوا اڈا ہیں۔ انہی 7 مقامات کو شیطان کا مینار یا شیطان کا 7 مینار کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے اور پوری دنیا میں اپنے شر و فتنے کو پھیلانے کے لیے تمام تر منصوبہ بندی شیطان انہی 7 میناروں میں انجام دیتا ہے، اور عقائد کی تائید نہ صرف اہل کتاب اور قدیم مذاہب کرتی ہے بلکہ مسلم صوفیہ اور محققین بھی ان 7 میناروں کو تسلیم کرتے ہیں۔ دراصل شیطان کے ان 7 میناروں کا تعلق آسمان سے دھتکارے گئے فرشتے یعنی گرایا گیا فرشتے سے ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ گرایا گیا فرشتہ آخر کون تھے۔ گرایا گیا فرشتہ یا باغی فرشتوں کا ذکر عبرانی بائبل میں تو موجود نہیں، لیکن یہودیوں کی ایک قدیم آسمانی صحیفہ بک آف انوک میں ان باغی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق انسانوں کی تخلیق سے بھی پہلے خدا نے فرشتوں کی تخلیق کی تھی، جن میں شیطان ابلیس نامی ایک خوبصورت اور ذہین فرشتہ خدا کا سب سے مقرب بندہ تھا، جو خدا کا سب سے زیادہ پیارا تھا۔ شیطان ابلیس تمام فرشتوں کا سردار تھا اور اس کے پاس بے پناہ علوم تھے۔ جلد ہی شیطان ابلیس اپنے علم اور طاقت پر غرور و تکبر کر بیٹھا، لہٰذا وہ خود کو خدا سے برتر کہنے لگا اور اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی بلند کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود کی بڑائی چاہتا تھا۔ شیطان ابلیس نے دوسرے فرشتوں کو بھی خدا کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا، لہٰذا کچھ فرشتوں نے شیطان ابلیس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ ہو گئے۔ تب خداوند نے شیطان ابلیس کو اس کے ساتھیوں کو آسمان کی بادشاہت سے نکال کر انہیں زمین پر گرا دیا۔ اسی وجہ سے وہ گرائے ہوئے فرشتے کہلائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں زمین پر انسانوں کا نگران یعنی نگران بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن وہ انسانی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ یاد رہے کہ اہل کتاب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ باغی مخلوق فرشتے تھے، لیکن اسلامی عقائد اسے باطل قرار دیتے ہیں، کیونکہ فرشتے کبھی سرکشی اور نافرمانی نہیں کرتے۔ البتہ اگر اس واقعے کو حقیقی مان بھی لیا جائے تو وہ گرائے گئے مخلوق جنات یا ابلیس اور اس کے ساتھی کو قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال بہت سارے قدیم عقائد یہ بھی کہتی ہیں کہ گرایا گیا فرشتہ زمین پر کل 7 مقامات پر گرائے گئے تھے، اور یہ وہی 7 مقامات ہیں جنہیں شیطان اپنے مرکز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ شیطان کے ان 7 میناروں کے متعلق ایک فرانسیسی مسلمان محقق عبدالواحد یحییٰ نے کافی تحقیق کی تھی۔ عبدالواحد یحییٰ اسلامی میٹا فزکس کے ماہرین میں سے تھے، جنہوں نے نہ صرف اسلام بلکہ تصوف اور دیگر اشیاء مذہب اور عقائد کے متعلق کئی کتابیں تحریر کی، جو جدید فلسفے اور میٹا فزکس کے ضمن میں لکھی گئی ہیں، جن میں ایک مشہور رسالہ المرفع ہے جسے 20 سے زائد یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ عبدالواحد یحییٰ نے اپنی تمام زندگی شیطان کے اس 7 میناروں کی تلاش اور تحقیق میں صرف کر دی۔ عبدالواحد نے ان 7 میناروں کے متعلق تفصیلی چیزیں لکھی ہیں اور ساتھ ہی ان 7 مقامات کی نشاندہی بھی کر دی ہے جہاں وہ مینار موجود ہیں۔ عبدالواحد کے مطابق شیطان کا پہلا مینار عرب افریقی ملک سوڈان میں موجود ہے، جہاں قدیم زمانے میں مصر کے فرعونیوں کی حکومت تھی اور جو مصری جادوگروں کی سرزمین کے نام سے مشہور تھا۔ دوسرا مینار افریقہ کے ہی ایک ملک نائجر میں ہے
جہاں کبھی قدیم انسانی قبائل آباد ہوا کرتے تھے۔ شیطان کا تیسرا مینار ملک شام میں ہے، جہاں قدیم فونشین لوگ آباد تھے اور جو کبھی قد و قامت انسان کا مسکن تھا۔ عبدالواحد کے مطابق شیطان کا چوتھا مینار ترکستان میں، جبکہ پانچواں اور چھٹا مینار روس کے برفیلے پہاڑی سلسلوں کے سائبریا کے ویران علاقوں میں کہیں موجود ہے۔ شیطان کا ساتواں مینار دنیا کی قدیم ترین سرزمین میسوپوٹامیہ یعنی عراق میں موجود ہے۔ یہ ساتواں مینار ہی تمام میناروں کو کنٹرول کرتا ہے اور تمام تر شیطانی منصوبے اس مینار کے اندر ہی بنائے جاتے ہیں۔ شیطان کے ان 7 میناروں کا تصور صرف یہودی انصاری کے صحیفوں میں ہی موجود نہیں، بلکہ ایک قدیم مشرقی مذہب میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، جسے یزیدی مذہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یزیدی مذہب دنیا کے قدیم ترین مذہب میں ایک ہے، جو ایران یعنی قدیم فارس میں زرتشت کی آمد سے پہلے سے موجود تھی۔ یزیدی عقائد کے مطابق یزدان یعنی خداوند نے اس کائنات کو بنایا اور پھر 7 بڑے فرشتوں کو پیدا کیا جو اس کے سب سے زیادہ فرما بردار تھے، جن کا نام دردائیل، جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، عزازیل، اسرافیل اور ملک طاؤس ہے۔ ان میں سے سب سے مقرب فرشتہ ملک طاؤس تھا، جسے بہت سارے علم اور طاقت عطا کی گئی تھی۔ لیکن جب ملک طاؤس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو یزدان نے طاؤس کو جہنم میں ڈال دیا۔ طاؤس اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور اتنا رویا کہ آنسو سے جہنم کی آگ بجھا دی، لہٰذا خداوند نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ملک طاؤس کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس لائن تھا، اور یزیدی اسی شیطان کی پوجا کیا کرتے ہیں، جس کی شبیہ کو وہ کسی مور یا سانپ کی شکل میں پیش کیا کرتے ہیں۔ ملک طاؤس یا شیطان اپنی حکومت دنیا میں موجود 7 مختلف مقامات سے چلاتا ہے، اور وہ ان میناروں کو مقدس مانتے۔ انہوں نے عراق کے شمالی حصوں میں ان 7 میناروں کی فرضی عمارتیں بھی بنا رکھی ہیں، جس کی زیارت ہر یزیدی پر فرض ہے۔ ہر زمانے میں مختلف سلطنتوں اور حکومتوں نے اس جگہ سے یزیدیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب ناکام رہے اور ہزاروں سالوں سے یزیدی قوم اسی جگہ آباد ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یزیدی جس مقام پر آباد ہیں، یہ جگہ ملک طاؤس کی سرزمین ہے، جہاں اس کا 7واں مینار قائم ہے، جس کی حفاظت یہ یزیدی کرتے ہیں۔ سال 2006 میں جب امریکی فوج عراق پر قابل ہوئی تھی تو امریکی فوج کے سپاہیوں نے بتایا تھا کہ کردستان اور عراق کے یزیدی علاقوں میں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ جب انہوں نے اس مخلوق کی تلاش کی تو انہیں اس مقام پر نہ کوئی ثبوت ملے، نہ کوئی قدموں کے نشانات جہاں انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ فوج کے سپاہیوں کے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے جب انہوں نے انسان نما لمبے قد کے مخلوق کو دیکھا، لیکن جب وہ اس کے قریب گئے تو وہ ہوا میں بکھر کر غائب ہو گیا۔ مقامی مسلمان اسے ہول جن کہا کرتے تھے، جبکہ یزیدیوں کا ماننا تھا کہ یہ ملک طاؤس ہے جو اس علاقے میں رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً نظر آتا ہے۔ عبدالواحد نے یہ بھی لکھا کہ یہ 7 مقامات ایک دوسرے سے کسی خاص منفی قوت کے تحت جڑا ہوا ہے۔ یہ شیطانی قوت زمین میں موجود مقناطیسی میدان جیسی ہے۔ کچھ محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ 7 مینار جس مقام پر موجود ہیں، وہاں سے دراصل دوسری دنیا کے دروازے کھلتے ہیں، جنہیں جدید سائنس پورٹلز کے نام دیتی ہے، اور ان پورٹلز سے خلائی مخلوق، جنات اور شیاطین اس دنیا میں آتے ہیں، جنہیں وہاں کے مقامی باشندوں نے دیکھنے کے کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مغربی محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ سال 1940 میں جب ہٹلر کی نازی فوج پوری دنیا میں تباہی پھیلا رہی تھی تو نازی سائنسدانوں اور ماہرین نے ان 7 میناروں کی تلاش کرنے پر بہت کوششیں کی اور اس مینار کو کھوج نکالنے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے، مگر 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں نازی تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن آج بھی بہت ساری تنظیمیں اس 7 میناروں کی تلاش میں سرگردان ہیں، جو اس دنیا میں برائی کا سب سے بڑا منبع ہے اور جہاں تک پہنچ کر نہ جانے کن کن طاقتوں اور شیطانی قوتوں سے جڑا جا سکتا ہے۔